الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ پیاس کے مارے برا حال تھا۔ اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ افتاں خزاں وہاں پہنچا تو وہاں ایک عورت کو موجود پایا۔ اس شخص نے آواز دے کر اسے بلایا اور اپنی بپتا سنائی اور پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگا۔ وہ عورت جو پانی لائی وہ بہت زیادہ گرم اور کھاری تھا۔ جب اس مسافر نے اس کا ایک گھونٹ لیا تو وہ اس کے لبوں سے سینے تک چیرتا چلا گیا، لیکن اس مسافر نے اپنی میزبان عورت پر غصہ کرنے کے بجائے مشفقانہ لہجے میں نصیحت کی اور کہا کہ تمہارا مجھ پر حق ہے کہ تم نے مجھے آرام پہنچایا۔ تمہارے اس حق کے باعث میری شفقتوں میں جوش آ گیا ہے، اور جو کچھ میں کہوں اس پر توجہ کرو۔ اس جگہ سے جہاں تم مقیم ہو، کوفہ، بغداد اور وسط کے شہر قریب میں، یہاں تم جس طرح زندگی گزار رہی ہو وہ بہت سخت ہے، لہٰذا تم کسی نہ کسی طرح ان جگہوں پر پہنچ جاؤ جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی افرات ہیں، قسم قسم کے لذیذ کھانے اور بہت سے حمام اور بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ اس مسافر نے اس عورت کو شہروں کی آسائش سے متعلق بہت سی باتیں بتائی۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کا شوہر بھی آ گیا جو جنگلی چوہے شکار کر کے لایا تھا۔ اس نے شکار اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ ان کو بھون لو اور اس میں سے اس مہمان کو بھی کچھ کھلاؤ۔ مصیبت زدہ اور بھوکے مہمان نے قسم پرسی کے عالم میں اس شکار کو زہر مار کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ اس کے بعد آدھی رات کو خیمہ کے باہر سونے کے لیے لیٹ گیا تو اس نے سنا کہ عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ سنا کہ اس مہمان نے شہروں کی کیسی تعریف کی ہے؟ پھر اس نے شوہر کو وہ تمام باتیں جو مہمان نے کی تھی سب کی سب سنائی تو شوہر نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہا، خبردار، اس قسم کی باتوں پر توجہ نہ دینا۔ اس دنیا میں حاسد بہت ہیں۔ لوگ جب کسی کو امن و آسائش سے زندگی بسر کرتے دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کے آرام و سکون میں خلل ڈالنے لگتے ہیں۔ اس واقعہ کو سنا کر مولانا نے فرمایا کہ اس مخلوق میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نصیحت کی بات کو حسد پر محمول کرتے ہیں، مگر ایسی باتوں کو وہی سمجھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے جس میں اصل حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو یا اس پر اصل آشکار ہوئی ہو، اور ایسا شخص وہ ہوتا ہے جس پر روز الست حقیقت کا ایک قطرہ ٹپکا تھا اور یہی قطرہ اس کو دریائے حقیقت تک پہنچا دیتا ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات دلا دیتا ہے۔ اس کی مستقل صدا یہ ہے کہ آؤ ہم سے کب تک بیگانہ اور دور رہو گے اور ہم وہم و تشویش کا شکار رہو گے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کیا بات سنائی جائے جنہوں نے نہ تو اپنے شیخ سے اور نہ کسی صاحب دل سے کوئی ایسی بات سنی ہو جس کو ان باتوں کی ہوا نہ لگی ہو، وہ تو قطعاً ان باتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ چوں اندر بطارش بزرگی بنود نیارت حدیث بزرگان شبد، جب اس کی فطرت میں یہ بزرگی تھی ہی نہیں تو وہ بزرگوں کی باتوں پر کان نہیں لگا سکا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بڑوں کی نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات کو سمجھنے سمجھانے کی ہمت و طاقت جذبہ عطا کرے اور اولیاء اللہ کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔